ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو میرا سلام۔ مشاعرے ہماری تہذیب و ثقافت کے عظیم ادارے ہیں۔ کہا جاتا ہے لکھی جانے والی شاعری کا مقام اپنی جگہ، لیکن سنی جانے والی کی تاثیر ہی کچھ بے مثال اور نرالی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم بین الاقوامی، ریاستی اور قومی سطح پر مباحثے کرتے ہیں، مشاعرے کرتے ہیں، تاکہ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے جو ٹیلنٹ ہے، چاہے وہ کہیں بھی سکونت پذیر ہو، ان کو ہم حوصلہ افزائی کی سعادت حاصل کریں اور عزت افزائی کی سعادت حاصل کریں۔ آج بھی ہم نے ایک مشاعرے کا اہتمام کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جڑے ہیں۔ آپ ہیں ریاض احمد صاحب، آپ سینٹرل یونیورسٹی حیدرآباد میں تحقیق کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ منتظر ہلال صاحب، آپ ضلع بانڈی پورہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ دونوں شعراء حضرات کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہیں۔ سب سے پہلے ہم محترم ریاض صاحب کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے کلام سے ناظرین کی سماعتوں کو منور فرمائیے۔ ریاض احمد صاحب۔ سر احمد رئیس سر۔ ہاں، میں معذرت خواہ ہوں، احمد رئیس صاحب ہے آپ کا نام، احمد رئیس صاحب کہ ہم مشکور ہیں، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ اپنے کلام سے ناظرین کے دلوں کو منور فرمائیے، احمد رئیس صاحب۔ شکریہ سر۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ سر شروع کرتے ہیں۔ غزل کا مطلع ہے کہ عشق میں ہو جان گزاری کس لیے، عشق میں ہو جان گزاری کس لیے، شام غم کی بے قراری کس لیے، عشق میں ہو جان گزاری کس لیے، شام غم کی بے قراری کس لیے، وہ سبوں کو دیتا ہے جو چاہیے، وہ سبوں کو دیتا ہے جو چاہیے، رات بھر پھر آہوزاری کس لیے، وہ سبوں کو دیتا ہے جو چاہیے، رات بھر پھر آہوزاری کس لیے۔ شعر ہے کہ ایک ہی ہو قاتل و منصف جدر، ایک ہی ہو قاتل و منصف جدر، عدل کی پھر پاسداری کس لیے، راز تیرا کیا ہے پروانے بتا، راز تیرا کیا ہے پروانے بتا، کر رہا ہے جانثاری کس لیے، ہو عبادت میں ریا گر شیخ کی، ہو عبادت میں ریا گر شیخ کی، بے سبب پرہیزگاری کس لیے، بہت خوب، ہو عبادت، شکریہ سر، ہو عبادت میں ریا گر شیخ کی، بے سبب پرہیزگاری کس لیے، مقطع ہے کہ تو نے اپنائی خزاں ہے اے رئیس، تو نے اپنائی خزاں ہے اے رئیس، حسرت باد بہاری کس لیے، عشق میں ہو جان گزاری کس لیے، شام غم کی بے قراری کس لیے۔ سر دوسری غزل کا مطلب ہے کہ ارشاد جی ارشاد۔ سر مطلب ہے کہ تم ڈرایا نہ کرو یوں مجھے زندانوں سے، تم ڈرایا نہ کرو یوں مجھے زندانوں سے، میں ہوں مجنوں میری نسبت ہے بیابانوں سے، واہ واہ واہ، تم ڈرایا نہ کرو یوں مجھے زندانوں سے، میں ہوں مجنوں میری نسبت ہے بیابانوں سے، بیج نفرت کے یہاں بوئے گئے، شکریہ سر، بیج نفرت کے یہاں بوئے گئے ہیں ورنہ، بیج نفرت کے یہاں بوئے گئے ہیں ورنہ، اتنی وحشت نہیں ہوتی تجھے انسانوں سے، اب قلم توڑ دے ہاتھوں میں اٹھاؤ پتھر، اب قلم توڑ دے ہاتھوں میں اٹھاؤ پتھر، ہاتھوں میں اٹھاؤ پتھر، جنگ لڑنی ہے اگر وقت کے شیطانوں سے، شعر ہے کہ
अपना रिश्ता है बहुत दारो रस्म से गहरा, अपना रिश्ता है बहुत दारो रस्म से गहरा, सर कटने की न बातें करो दीवानों से। वाह वाह, हम शुक्रिया सर। अपना रिश्ता है बहुत दारो रस्म से गहरा, सर कटाने की न बातें करो दीवानों से। हम के असलाफ की जुर्अत को बुला बैठे हैं, हम के असलाफ की जुर्अत को बुला बैठे हैं, कौम अपनी कभी डरती न थी तूफान से। वाह बिल्कुल। रस्म शब्बीर कोई फिर से अदा कर आया, रस्म शब्बीर कोई फिर से अदा कर आया, ये दुआ उठता नहीं वरना अज़ा खानों से। वाह वाह वाह। शम्आ खुद जलती है या तुझको जलाने के लिए, शम्आ खुद जलती है या तुझको जलाने के लिए, हो इजाजत तो मैं पूछूं यही परवानों से। वाह वाह, आला ख्याल, आला आला। शम्आ खुद जलती है या तुझको जलाने के लिए, हो इजाजत तो मैं पूछूं यही परवानों से। ये गरीबी का शजर किसने लगाया है यहाँ, ये गरीबी का शजर किसने लगाया है यहाँ, पूछना है ये मुझे वक्त के सुल्तानों से। वाह वाह। हम गरीबों को उठाने न दिया सर तो क्या, हम गरीबों को उठाने न दिया सर तो क्या, अज़्म ऊंचा है हमारा तेरे ऐवानों से। उसने अपनों को भी छोड़ा था सरे राह तन्हा, उसने अपनों को भी छोड़ा था सरे राह तन्हा, जो बढ़ाता है मरासिम यहाँ बेगानों से। जख्म दिल के नखर छाले दिले जार सुना, जख्म दिल के नखर हाले दिले जार सुना, खेलता है कोई ऐसे नहीं अरमानों से। जख्म दिल के नखर छाले दिले जार सुना, खेलता है कोई ऐसे नहीं अरमानों से। अब नहीं अश्क बहाता शबे हिजरा में कोई, अपने ही इश्क बहाता है शबे हिजरा में कोई। जी। अब नहीं अश्क बहाता शबे हिजरा में कोई, गिर पड़े सूखे हुए फूल जो गुलदानों से। वाह वाह। अब नहीं अश्क बहाता शबे हिजरा में कोई, गिर पड़े सूखे हुए फूल जो गुलदानों से। बेवफा है वो रईस उनसे गिला क्या करना, बेवफा है वो रईस उनसे गिला क्या करना, रख बुतों से कोई उम्मीद न बुत खानों से। तुम डराया ना करो यूं मुझे जिंदानों से, मैं हूँ मजनू मेरी निस्बत है बयाबानों से। वाह शुक्रिया सर। सर अगर आपकी इजाजत, शुक्रिया सर, अगर सर आपकी इजाजत हो तो एक और गजल हो जाए। इरशाद। शुक्रिया सर। सर गजल का मतलब है कि है और बात कि मुझ पर हुई है तारी गजल, है और बात कि मुझ पर हुई है तारी गजल, कहीं हो जिक्र तेरा इसमें फाड़ सारी गजल। पढ़ा है शेर जो आतिश का मैंने भी जाना, पढ़ा है शेर जो आतिश का मैंने भी जाना, सुखनवरों ने कहा क्यों है हुस्नकारी गजल। पढ़ा है शेर जो आतिश का मैंने भी जाना, सुखनवरों ने कहा क्यों है हुस्नकारी गजल। लहू जिगर का दिया है गजल को ए लोगो, लहू जिगर का दिया है गजल को ए लोगो, डली है उम्र मगर अब भी है कंवारी गजल। शुक्रिया सर। लहू जिगर का दिया है गजल को ए लोगो, डली है उम्र मगर अब भी है कंवारी गजल। वो हुस्न जब भी मिला है मुझे ख्यालों में, वो हुस्न जब भी मिला है मुझे ख्यालों में, वो हुस्न जब भी मिला है मुझे ख्यालों में, मिला है। जी सर। वो हुस्न जब भी मिला है मुझे ख्यालों में, तो मैंने सफ़े किरतास पर उतारी गजल। वो हुस्न जब भी मिला है मुझे ख्यालों में, तो मैंने सफ़े किरतास पर उतारी गजल।
میں سوچتا ہوں کہ وہ خواب یا حقیقت ہے، میں سوچتا ہوں کہ وہ خواب یا حقیقت ہے، بڑا کہ آج گئی کیوں ہے بے قراری غزل. میں سوچتا ہوں کہ وہ خواب یا حقیقت ہے، بڑا کہ آج گئی کیوں ہے بے قراری غزل. تمہارے چہرے پہ جب بھی ملال دیکھا ہے، تمہارے چہرے پہ جب بھی ملال دیکھا ہے، لگی ہے کرنے میری شب کو آہوزاری غزل. شکریہ سر. تمہارے چہرے پہ جب بھی ملال دیکھا ہے، لگی ہے کرنے میری شب کو آہوزاری غزل. شعر کہ تجھے تو دست خدا نے تراش ڈالا ہے، تجھے تو دست خدا نے تراش ڈالا ہے، جو آشکار ہوا حسن تو سنواری غزل. تجھے تو دست خدا نے تراش ڈالا ہے، جو آشکار ہوا حسن تو سنواری غزل. وہ مجھ پہ شعر سے ہر روز طنز کرتا تھا، وہ مجھ پہ شعر سے ہر روز طنز کرتا تھا. اٹھا ہے شور قیامت جو میں نے ماری غزل. وہ مجھ پہ شعر سے ہر روز طنز کرتا تھا، اٹھا ہے شور قیامت جو میں نے ماری غزل. مگتا ہے کہ میں تیرے دل کی ہی باتیں سمو کے لایا ہوں، میں تیرے دل کی ہی باتیں سمو کے لایا ہوں. اٹھا رئیس تو مصرا لگے ہے باری غزل، ہے اور بات کہ مجھ پر ہوئی ہے تاری غزل. کہیں ہو ذکر تیرا اس میں پھاٹ ساری غزل. شکریہ سر، شکریہ. بہت خوب. میری طرف سے رئیس صاحب آپ کو مبارکباد. بہترین شاعری سننے کو ملی. آپ چونکہ ابھی نوجوان ہی ہے، لیکن آپ کا جو فن ہے وہ نوجوان نہیں ہے، فن بالکل جوان ہو چکا ہے. اب بس پالش کرنے کی اور پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. آپ بہترین لکھ رہے ہیں، میری طرف سے مبارکباد. ہمارے ساتھ منتظر ہلال صاحب بھی موجود ہیں. منتظر ہلال صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ منتظر ہلال صاحب اس لوہے کی طرح ہے جو ہیروں کے ہار کو بنانے کے وقت کام آتا ہے، جو موتیوں کو جوڑتا ہے ایک دوسرے سے. منتظر ہلال صاحب کا امتیاز یہ ہے کہ آپ ایک بہترین شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بھی ہیں، نیک دل انسان بھی ہیں، اور آپ عروس میں عبور حاصل رکھتے ہیں. تو میں بلا کسی تاخیر کے ملتمس ہوں محترم منتظر ہلال صاحب سے کہ آپ اپنا کلام سنائیے اور ناظرین کو محظوظ فرمائیے. منتظر ہلال صاحب. جی شکریہ عزیز امان عرفان صاحب. سب سے پہلے کہ میں کچھ ٹوٹا پھوٹا کلام ناظرین کے پیش خدمت کروں کہ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس شان ہستی میں جب سے شام گیسوئی شام بکھر گئی ہیں، لیکن قافلہ اردو کے اس جو جب سے ہمارے عزیز عرفان صاحب نے اس کی قیادت و سیادت سنبھالی ہیں، جب سے وہ اس راہ پہ قافلے کے ساتھ ہم نوا ہوئے ہیں، تب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے عرفان صاحب شب ظلمت میں ایک روشنی کے سفیر کے مانند ہے. کوئی بات نہیں. تو میں ان کا بڑا تہی دل سے اس اردو کی تقویت اور ترویج کے حوالے سے میں تہی دل سے سدا مبارکباد اس جواں سال ہیرے کو کرنا چاہوں گا، کیونکہ اردو کے حوالے سے جتنی ان کی خدمت ہیں اور جن کی جو بھی شعراء ہیں، جو ابھرتے ہوئے شعراء ہیں، یہ پلیٹ فارم مطلب اس اپرچونٹی کے لیے یہ جو بیڑا اس نے اٹھایا ہے، مجھے لگ رہا ہے کھال کھال ہی اس قوم میں کہ ایسے ہیرے نظر آئیں گے جو کہ ابھرتے ہوئے شعراء کو، تخلیق کاروں کو، سخنوروں کو پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے اپنی جگہ اپنا یہ دل کھول رکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ 26 انچ کا سینہ ہے، لیکن میرے عرفان صاحب کو لگتا ہے کہ ان کو 26 انچ سینے سے زیادہ ہے، کیونکہ کتنا ہم جیسے لوگوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں، یہ تو بڑی بات ہے. تو انہی کی یہ رہنمائی سے، جیسے جب جو یہ فن آیا ہے، یہ ان کی رہنمائی سے
ان کی شاباشی سے، ورنہ ہم من آنم کے من دانم، تو ہمیں پتہ ہے ہم کیا ہیں. تو ہم بڑے کوئی منجی شاعر نہیں ہیں، چند چھوٹے موٹے الفاظوں میں اپنے کلام، کیا پتہ ہے کہیں ہمارے عرفان کو کیسے وہ پسند آ گئی. لیکن یہ ہے کہ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاوے دابوں ہے بزرگوں کے تو یہ فن آیا ہے. تو صبح شام جب دعا لیتے ہیں اپنے عرفان صاحب کی تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، ان کی رہنمائی سے تھوڑا کچھ لکھنے کی جسارت کرتے ہیں. تو ربیع جلیل کے نام سے تھوڑا سا ایک چند ہی دنوں میں کچھ اشعار میں نے لکھے تھے. عرض ہے، اب یہ سوچے دفن دریا کب ہوگا، اب یہ سوچیں دفن دریا کب ہوگا، نام رب کا لب پہ ہو تب ہوگا. اب یہ سوچے دفن دریا کب ہوگا، نام رب کا لب پہ ہو تب ہوگا. باغباں پر یہ راز اب منکشف کر دو، باغباں پر اب یہ راز منکشف کر دو، اب چمن کا نگہباں میرا رب ہوگا. واہ، باغباں پر یہ راز اب منکشف کر دو، اب چمن کا نگہباں میرا رب ہوگا. چھوڑ دو یہ گماں قاتل کہ اب تیرے، چھوڑ دو یہ گماں قاتل کہ اب تیرے، داغ خنجر کا یا روز و شب ہوگا. خاک میں ہم عزم تیرا یہ ملا لیں، خاک میں ہم عزم تیرا یہ ملا لیں، جب تو چاہے بلا یا تب ہوگا. تو یہ چند اشعار ہیں. اس کے بعد اور ایک شعر کے چند اشعار میں پیش کرنا چاہوں گا. رستے زخموں کو چلو آج تلا دیتے ہیں، رستے زخموں کو چلو آج تلا دیتے ہیں، ایک نئے ڈنگ سے یادوں کو بلا دیتے، ایک نئے ڈنگ سے یادوں کو بلا دیتے ہیں. وفائیں بلبلوں کی قومیں بلا نہیں کرتی، وفائیں بلبلوں کی قومیں بلا نہیں کرتی، مولا کیسے لوگ ہیں جو وفاؤں کو بلا دیتے. انجمن میرے دل کی خالی نہیں اظہار سے، انجمن میرے دل کی خالی نہیں اظہار سے، رقیبوں کو تقریر سے چلو آج ہلا دیتے. انجمن میرے دل کی خالی نہیں اظہار سے، رقیبوں کو تقریر سے چلو آج ہلا دیتے. کب تلک انتظار میں سلگتا رہے منتظر، کب تلک انتظار میں سلگتا رہے منتظر، خواہشوں کی کشتی کو چلو آج جلا دیتے، خواہشوں کی کشتی کو چلو آج جلا دیتے ہیں. جی چند اشعار اور ایک غزل کی. تیرے حسن میں جب سے گرفتار ہو گیا، تیرے حسن میں جب سے گرفتار ہو گیا، جینا اس دل کا تب سے دشوار ہو گیا، جینا اس دل کا تب سے دشوار ہو گیا. شعر عرض ہے، تجلی دل پر اے خدا تیری کیا پڑی، تجلی دل پر اے خدا تیری خدا اے کیا پڑی، عشق کی ہر شک سے میں دستبردار ہو گیا، عشق کی ہر شک سے میں دستبردار ہو گیا. قافلہ اس گلشن کا تب سے لٹ گیا، قافلہ اس گلشن کا تب سے لٹ گیا، باغباں جب سے دشمن کا سالار ہو گیا، باغباں جب سے دشمن کا سالار ہو گیا. حوصلہ میرا مجھ سے بیزار نہیں، حوصلہ میرا مجھ سے بیزار نہیں ہے، خنجر جب سے میرا ذوالفقار ہو گیا، خنجر میرا جب سے ذوالفقار ہو گیا، تیرے حسن میں جب سے گرفتار ہو گیا، جینا اس دل کا تب سے دشوار ہو گیا. تو یہ چند غزل کے ان غزلوں کے چند اشعار ہیں اور ایک نظم ہے. تو وہ اس لیے وہ یہاں پہ میں وہ رنج و غم کی پرچھایاں ہر فرد ہر بستی کا مقدر یہاں بن چکی ہیں. ہم بھی اس ایک غم میں جوجھ گئے تھے، تو اس پر ایک نظم لکھی. اگر اجازت ہو تو وہ ایک تھوڑی سی طویل نظم ہے، اگر ہمارے عرفان صاحب
اگر ہمارے عرفان صاحب چاہیں گے، لیکن ارشاد. مجھے لگ رہا ہے کہ اگر وقت کی تنگ دامنی نہ ہو، وقت اجازت دیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ جی اگر کسی پہ بس بھی ہو جائے تو وہ بھی اچھا رہے سر. جی ارشاد اگر مختصر ہے تو ہم بالکل سنیں گے. تو مختصر نہیں ہے تو انشاءاللہ کسی دوسرے وقت پہ، وہ تھوڑا زیادہ طویل ہے. مجھے لگ رہا ہے وقت کی تنگ دامنی یہ ہمیں پتہ دیتی ہے کہ آج کو بالکل 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 وقت کی قلت، جی وقت کی قلت دامن گیر ہونے کے سبب ہم پروگرام کو آگے نہیں بڑھا سکتے. تو ہم مشکور و ممنون ہیں محترم منتظر ہلال صاحب کے اور محترم رئیس صاحب کے. آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جو نیو ٹیلنٹ ہیں ان کی عزت افزائی کی سعادت حاصل کریں. اگر آپ ناظرین میں آپ کچھ لکھتے ہیں، افسانہ لکھتے ہیں یا تنقید کے حوالے سے آپ نے کام کیا ہے، تو جو نیچے نمبرات آ رہے ہیں ہمارے، آپ بلا تکلف رابطہ کر سکتے ہیں. 24/7 آپ رابطہ کر سکتے ہیں، دن ہو یا رات ہو. اپنی تخلیقات ہمیں بھیج سکتے ہیں یا ہمارے پروگراموں کا براہ راست حصہ بن سکتے ہیں آپ. بالکل ہم منتظر ہیں آپ کے، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں. مجھے لگتا ہے وقت اجازت نہیں دے رہا ہے پروگرام کو آگے بڑھائے، تو ہم سب تمام ناظرین سے بھی اجازت لیتے ہیں اور ہمارے شعراء حضرات سے بھی اجازت لیتے ہیں. ہم تمام آپ شعراء حضرات کے بھی ممنون ہیں. انشاءاللہ پھر کسی دن کسی اور موضوع پہ بحث ہوگی.